السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ مجذوب، مجنون اور وہ لوگ جو مزاروں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور غیر شرعی امور پر مبتلا لوگ ہیں، وہ جو زنجیریں اور ہارے انہوں نے پہنی ہوئی ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جو خود کو ملنگ کہتے ہیں۔ تو یہ جو تین قسم کے لوگ ہیں نا، تو یہ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے عوام اور جو اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت بھی رکھتے ہیں، تو ان کو کچھ غلط فہمیاں ہوئی ہے جن کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت کرنا چاہیے، اس کا ازالہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ حقیقت کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے جو مجذوب ہے نا، مجذوب یہ ایک الگ قسم کے لوگ ہیں۔ مجذوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عشق اور محبت کی وجہ سے انقلاب باطنی، جو اس کے باطن میں جو حالات و کیفیات ان کے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ کبھی کبھی یعنی دنیا کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے غافل ہو جاتا ہے، اور کچھ حرکاتوں سے کبھی کبھی اس طرح سے ظاہر ہو جاتے ہیں، وجد کہتے ہیں جس کو ہم۔ زیادہ تر اس طرح سے حالات سلسلے سیفیہ والے جتنے وہ سیفی حضرات ہیں ان میں یعنی یہ حالات زیادہ وہ پائے جاتے ہیں، ان پر مجذوبیت بھی کبھی کبھی طاری ہوتی ہے اور شریعت پر عمل کرنے والے لوگ بھی ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ کچھ ایسے حرکات بھی اسے ظاہر ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ مجذوب ہے، ہاں یہی لوگ وہ اصل مجذوب ہے۔ تو یہ الگ قسم کے لوگ ہیں۔ جبکہ جو مجنون ہوتے ہیں نا، مجنون، آج کل میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجنونوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ولی اللہ ہے، ان کے پاس ولایت کا کوئی مقام ہے اور ان کے ساتھ بڑا فیض ہے، یہ وہ، تو اس بحث پر وہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتا جاؤں کہ مجنون ایک الگ قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے جو عجیب و غریب قسم کے حرکات ہوتے تو وہ ولایت کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ ان کی کیفیات یا انقلاب باطنی کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ دراصل ان کا عقل ختم ہو چکا ہوتا ہے، ان کا عقل زائل ہو چکا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ان سے اس طرح سے وہ حرکات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ ولایت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے لوگوں کی خدمت اگر کوئی وہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ کرنا چاہے کہ بھئی خدا کا بندہ ہے، اس کو کچھ کھلائے پلائے، کچھ اس کو سہولت دے، تو اچھی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ان سے وہ ولایت کے مقامات ملتے ہیں، فیوزات ملتے ہیں، تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو ہمارے اہل سنت کے عوام کو یہ بات وہ سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجنونوں کی خدمت کرتے اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ فیض، کچھ ولایت ان سے ملے گا، ان کے ذریعے ملے گا، تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ولایت ایک الگ فیلڈ ہے، یا اللہ والے لوگ ہیں تو وہ ان سے ہی، ان کے صحبتوں میں ہی ملتا ہے، ہر جگہ سے نہیں ملتا۔ تو ایک ہوا مجذوب۔ مجذوب کے احکامات بھی الگ ہے، مجنون کے احکامات بھی الگ ہے، دونوں کے احکامات بھی الگ الگ ہے، یعنی دونوں ایک جیسے لوگ نہیں ہیں۔ دیکھو جو مجذوب ہوتا ہے نا، وہ کبھی حال میں ہوتا ہے، کبھی وہ شعور میں ہوتا ہے۔ تو جب وہ شعور میں ہوتا ہے تو یعنی ان کی طرف باقاعدہ شریعت کے احکامات متوجہ ہے، وہ مکلف ہے، وہ شریعت پر عمل کرے گا اور وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوگا، تو یہ اصل مجذوب کی وہ علامت ہے۔ جبکہ مجنون جو ہے نا، تو ان کے تو احکامات ہی الگ ہیں۔ اگر آپ علماء کو پڑھے گئے تھے اس بارے میں، تو انہوں نے باقاعدہ مجنونوں کے احکامات وہ فقہی کتب میں بھی وہ آپ کو ملیں گے، تو ان پر تو بالکل سرے سے ہی وہ شریعت ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا عقل ہی نہیں ہے، ان کا عقل ختم ہو چکا ہے، اس کا عقل زائل ہو چکا ہے، تو اسی وجہ سے وہ مکلف نہیں ہے، اس کی طرف شریعت متوجہ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں وہ نوٹ کرنا چاہیے۔ مجذوب اور مجنون دونوں میں وہ یہ فرق ہے۔ مجذوب و شریعت کے پابند ہوگا، ان پر کبھی کبھی وہ ایسے حالات طاری ہو جاتے، کچھ حرکات ان سے ایسے ظاہر ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ مجنون ہے، حالانکہ وہ مجنون نہیں ہوتا، وہ مجذوب ہوتا ہے، اور وہ انقلاب باطنی کی وجہ سے، کیفیات کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے کبھی کبھی ان سے کچھ ایسے حرکات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا عقل ختم ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ کیفیات کی وجہ سے ان سے اس طرح سے وہ حرکات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو جب وہ باقاعدہ یعنی شعور میں ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کا عقل ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مغلوب الحال ہو جاتا ہے نا، تو اسی وجہ سے مجذوبوں کی طرح لگتا ہے۔ تو اس طرح سے لوگ باقاعدہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ ہے اصل مجذوب۔ اور یہ جو مجنون ہے، تو مجنون کے احکامات بھی میں نے آپ کو بتائے اور ان کی نشانیاں بھی میں آپ کو بتائی۔ وہ واضح سی بات ہے کہ ان کا عقل ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو ولایت کا ان کے ساتھ وہ کوئی یعنی تعلق نہیں ہے، ان کا ولایت کا فیض ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ باقی اللہ کے رضا کے لیے کسی مجنون کی خدمت کرنا، اس کو کچھ کھلانا پلانا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔
تو وہ تو کرنا چاہیے، چاہے جس کے پاس بھی یعنی کسی کے پاس بھی اس طرح سے معاملہ ہو تو کرنا چاہیے، اچھی بات ہے اللہ کی رضا کے لیے، بلکہ صرف مجنونوں کی نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور جانوروں کی بھی وہ خدمت کیا جا سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ مجنونوں کی خدمت کرتے ہیں کیسے غرض سے کہ اللہ جل جلالہ میرا فلاں کام کر دے، اس واسطے یعنی وہ اس مجنون کی خدمت کرتے ہیں، پھر اس کا وہ کام ہو بھی جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ معاملہ ہے۔ تو بھائی یہ تو اللہ کا نظام ہے، آپ کسی غرض سے اگر یعنی آپ جانوروں کی بھی آپ خدمت کرتے ہو اس غرض سے کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، اللہ جل جلالہ میرا وہ مسئلہ حل کرے، تو اللہ تو غیرتی ذات ہے اور فضل رحم و کرم والا ہے، تو جانوروں کی بھی اگر کوئی اس غرض سے وہ خدمت کرے تو ممکن ہے اللہ چاہے تو اس کا وہ مسئلہ حل کرے۔ تو یہ سسٹم اس طرح سے ہے، تو پھر اس کی وجہ سے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے فلاں مجنون کی خدمت کی اور میرا یہ کام ہوا، کوئی تصرف ظاہر ہوا، لہٰذا بس اب وہ یعنی ولایت کے کیسے مقام پر ہے اور ان کے پاس ولایت کا فیض ہے، تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ولایت اولیاء کرام کے پاس اور ولایت کے مقام پر فائز لوگوں کے پاس آپ کو یہ فیض ملے گا، ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا جس کا عقل ہی زائل ہو چکا ہے، جس کا عقل ہی ختم ہو چکا ہے، تو یہ نوٹ کر لینا چاہیے۔ تو تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں نا، تو وہ لوگ ہیں جو مزاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے زنجیری بھی پہنی ہوتی ہے اور ہار پہنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بال، اور کہتے ہیں کہ ہم نماز باطن میں پڑھتے ہیں، وہ بالکل نماز ہی نہیں پڑھتے اور خوب دھمال بھی کرتے ہیں اور غیر شرعی امور کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یعنی ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ولایت ہے، کوئی فیض ہے، اور کچھ کرتبے بھی وہ کرتا ہے، تو لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یعنی یہ شاید اس کے پاس وہ کچھ ہے، حالانکہ وہ کسی بھی کیٹیگری میں نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی مجذوب ہوتا ہے، نہ کوئی مجنون ہوتا ہے، نہ کوئی ولی ہوتا ہے، بلکہ وہ بڑے ہٹے کٹے شعور والے، دماغ والے، سارا کچھ ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر لوگوں کو بس دھوکہ کرنے کے لیے اور خود کو یعنی اپنی زندگی کی جو ان کو ضروریات ہیں ان کی پورا کرنے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے وہ اس طرح سے وہ حرکات کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، تو ان کے پاس نہ ولایت ہے، نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے لوگ یعنی اولیاء کرام سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں، تصوف سے بدظن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ تصوف والے لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے وہ گمراہی میں مبتلا لوگ ہیں، کیونکہ گمراہ میں اسی وجہ سے بھی اس کو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جب آپ یہ ہدایت دو گے نا کہ شریعت پر عمل کرو، نماز پڑھو، یہ وہ، تو یہ باقاعدہ یہ نہیں کہتے کہ ہم غلط ہے، ہم جو شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نا تو یہ ہم غلطی کریں، بلکہ وہ اس کے لیے تعویلات کرتے ہیں اور خود کو یعنی اپنے غیر شرعی امور کو جائز ثابت کرنے کے لیے مختلف بہانے وہ بناتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے بدترین گمراہیوں میں یہ لوگ وہ مبتلا ہے، تو ان سے بالکل بچنا چاہیے، بالکل۔ تو یہ تین قسم کے لوگ میں نے آپ کو بتائی، ایک مجذوب ہے، مجذوب کی نشانیاں بھی میں نے آپ کو بتائی کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور معرفت ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس معرفت اور محبت کی وجہ سے، اللہ کے قرب کی وجہ سے، ان کیفیات و حالات کی وجہ سے وہ مغلوب الحال بن جاتا ہے، دنیا کی ذمہ داریوں سے یعنی وہ بالکل وہ غافل ہو جاتا ہے، تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو یعنی یہ مجذوب ہے، تو ہاں اس طرح سے لوگ ہی وہ اصل مجذوب ہے، باقی وہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق وہ یعنی گزارتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے اتباع کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو یہ ہے اصل وہ مجذوب۔ باقی دوسرا قسم وہ مجنونوں کا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو حرکات ہوتے ہیں نا عجیب و غریب قسم کے، تو یہ ان کا دراصل عقل زائل ہو چکا ہوتا ہے، ان کا عقل ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ کوئی ولایت کی وجہ سے اس طرح سے نہیں کر رہا، بلکہ ان کا عقل نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ کچھ کر رہا ہے۔ باقی یہ تیسرا قسم کے جو لوگ میں نے آپ کو بتایا جو خود کو ملنگ بھی کہتے ہیں، غیر شرعی امور میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاتا جاؤں، بعض ملنگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ کرتبے اور کچھ چیزیں انہوں نے ایسے سیکھی ہوتے ہیں، جو لوگ اس کے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس ضرور کوئی کمال ہے، کوئی تصرف ہے، تو آپ کو بتاتا جاؤں کہ بعض لوگ بالکل وہ عملیات سیکھتے ہیں اور وہ کچھ یعنی کرتب وغیرہ سیکھتے ہیں، تو پھر اس کے ذریعے ایسا ظاہر کرنے کی وہ کوشش کرتے کہ جیسے وہ کوئی ولی اللہ ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ عملیات تو ایک ایسا فن ہے، یہ چیز تو ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی اسے سیکھ لیتا ہے، یہ ولایت
کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہر کوئی اسے سیکھ لیتا ہے، تو پھر اس کے بیس پر ولایت کے دعوے کرنا تو یہ غلط ہے۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں سے بالکل بھی اثر نہیں لینا چاہیے، ہر چیز میں شریعت کو مقدم رکھو، شریعت پر فیصلے کرو اور شریعت کے معیار پر سب کو تولو۔ جو شریعت کی خلاف ورزی کرے گا تو سمجھو کہ اس کے پاس کوئی وہ ولایت نہیں ہے، اور یہ کوئی وہ گمراہ ہے جو خود کو یعنی وہ ولی و ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، باقی ولایت کا وہ کوئی معاملہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اولیاء جو بھی ہے نا، اولیاء کا جو بھی قسم ہے، چاہے آپ مجذوبوں سے کہو، چاہے جو بھی ہے، تو وہ سب شریعت کے مطابق زندگی وہ گزارتے ہیں، وہ غیر شرعی امور نہیں کرتے، یہ اپنے ساتھ وہ نوٹ کر لو۔ اور جو غیر شرعی قسم کے لوگ ہیں، یہ گمراہ قسم کے لوگ، تو ان کے جو استدراج ہے، اور جو وہ کمالات لوگوں کو دکھاتے ہیں، کچھ کرتب وغیرہ وہ کرتے ہیں، تو یہ استدراج ہے، اور یہی استدراج اس کو مزید لے کر وہ ڈوبتا ہے، مزید سرکش ہو جاتے ہیں، یہ لوگ شریعت پر عمل نہیں کرتے اور خود کو حق پر بھی پھر سمجھتے ہیں، اور پھر اپنے گمراہیوں کو ولایت کا نام بھی دیتے ہیں، تو مزید گمراہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے لیے بھی وہ گمراہی کا باعث بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر لوگ یعنی اولیاء کرام اور تصوف سے بھی بدظن ہو جاتے تھے، ایسے لوگوں سے وہ بالکل بچنا چاہیے۔ تو یہ کچھ فرق میں نے آپ کو بتائی، اور آخر میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا، جو بعض لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات آئی کہ دیکھو یہ خود چونکہ مولوی ہے، اور یہ حال کی باتیں کیا جانے، یہ تو یعنی قال والا ہے، اور اس طرح سے سوچ اگر کسی کا ہو تو آپ کی علم کے لیے بتاتا جاؤں، اللہ ریاکاری سے بچائے اور اللہ جل جلالہ قبول و منظور فرمائے۔ فقیر کو الحمدللہ 6-7 سلاسل اور نسبت مختلف بزرگوں سے الحمدللہ وہ حاصل ہے، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اولیاء کرام کے ساتھ ہی وہ پلا بڑا ہوں، اور ان کی تربیت، ان کی فیضات اور برکات، ان سے وہ مستفید ہو چکا ہوں الحمدللہ، تو یہ چیزیں وہ جانتا ہوں۔ تو جو کچھ تفصیل میں نے آپ کو بتائی تو بالکل اس پر چلو، یہی تصوف ہے، یہی تصوف ہے، اور تصوف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو خود کو گمراہی سے بچاؤ اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرو، اور اصل اولیاء کرام، اصل صوفی، اصل تصوف والے اور اصل لوگوں کو دیکھو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو، یقین جانو ان کی صحبت میں جب آپ بیٹھے گو نا تو آپ اپنا دل یعنی اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ پاؤ گے، آپ کا دل بالکل بدل جائے گا، آپ کے حالات و کیفیات بدل جائیں گے، اور آپ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں یعنی آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ تو یہ اصل اولیاء کرام ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں یہ کیفیات حاصل ہوتا ہے۔ باقی اگر مجھ سے کوئی مشورہ لینا چاہے کہ کون سا سلسلہ بہتر ہوگا، تو میرا اپنا چوائس تو سلسلہ سیفیہ مبارکہ ہے، کیونکہ یہ لوگ شریعت پر بہت زیادہ عمل کرنے والے، اور عقائد بھی ان کے اہل سنت کے ہے، اور شریعت پر کوئی کمپرومائز بھی نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے میرا چوائس تو سلسلہ سیفیہ مبارکہ ہے۔ باقی دیگر بھی بہت سے سلاسل ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔